السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ وعن اسامۃ بن شریک قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال صلی اللہ علیہ وسلم فإن اللہ تعالی لم یدع داء الا وضع له دواء غیر داء واحد۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، سوال یہ ہے کہ کیا ایک عالم دین جو کتاب و سنت کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہے، اگر کوئی ایسا دم کرے یا ایسا دم بتائے جس کی وہ ایک اپنی طرف سے گنتی بھی متعین کر دے اور وہ دم اس کے تجربے سے مجرب بھی ثابت ہو چکا ہو، کیا کتاب و سنت قرآن و حدیث ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید سورۃ الحشر کی آیت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ تمہیں رسول دے دے تو اسے لے لو، اور جو کچھ کہ وہ روک دے تمہیں تو اس سے تم رک جاؤ، اور واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ کا ڈر اور تقوی اختیار کرو۔ اسی طرح اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اور یہ ابو داود کے اندر کتاب الطب ہے، حدیث نمبر 3855۔ علامہ محمد زبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ روایت کی سند صحیح ہے۔ جناب اسامہ بن شریک کہتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس دیہاتی لوگ آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم دوا دارو کر لیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، دوا دارو کر لیا کرو، بلا شبہ اللہ عز و جل نے کوئی بیماری پیدا نہیں کی مگر یہ کہ اس کی دوا بھی پیدا کی ہے، ہاں ایک بیماری کے سوا، اور وہ بیماری کیا ہے؟ وہ بڑھاپا ہے۔ تو بڑھاپے کا کوئی جو ہے وہ علاج نہیں ہے، باقی دوا دارو کرنے کے اندر کوئی حرج نہیں۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کی جو ہے وہ دوا نازل فرمائی ہے۔ بیماری کوئی بھی ہو، اللہ تعالیٰ نے اس بیماری کی دوا بھی نازل فرمائی، اور دوا دارو کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ اب دوا دارو دو قسم کا ہے، ایک ہے کہ ہم دیسی دوا کریں، آج کی دنیا میں ہم جو ہے وہ ایلیوپیتھک دوا کریں، ہومیو دوا کریں وغیرہ وغیرہ۔ ایک ہے بیماری کی دوا کرنا بذریعہ دم، تو دونوں طرح ہی سنت ہے اور دونوں طرح ہی کرنے میں شفا ہے، اور یہ بیک وقت دونوں ہم کریں گے۔ کوئی بھی بیماری ہے تو میڈیکلی بھی اس کا علاج کریں گے، اور شرعی طور پر بھی دم دارو کے ساتھ بھی اس کی دوا کریں گے۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، سنن نبی داود میں یہ کتاب الطب کی 3886 نمبر کی روایت ہے، 3886، اور یہی روایت صحیح مسلم میں بھی موجود ہے۔ جناب عوف بن مالک کہتے ہیں کہ کننا نرقی فی الجاہلیت، ہم جاہلیت کے زمانے میں دم جھاڑ کیا کرتے تھے، مریضوں پر دم جھاڑ کرنا، کچھ پڑھ کر کے مریض کے اوپر پھونک مارنا۔ اچھا، فقلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے دم میرے اوپر مجھے بتاؤ،
اپنے دم میرے اوپر پیش کرو، جو تم دم کرتے ہو وہ مجھے بتاؤ۔ تو فرمایا کہ دم کرنے کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، لا باس بالرقا، دم کرنے کے اندر کوئی حرج نہیں، کرو دم دارو، ہاں ما لم تکن شرکن، وہ دم دارو شرک پر مبنی نہ ہو۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جہاں ہم نے بیماری کی دوا کرنی ہے وہیں دعا بھی کرنی ہے، دم کرنا بھی سنت ہے۔ اور یہ کہ صحابہ اسلام سے پہلے جاہلیت کے اندر بھی دم دارو کرنے والے تھے۔ اب حضور نے فرمایا وہ جو دم دارو کرتے ہو مجھے پہلے سنا دو، بتا دو، اگر اس کے اندر کوئی شرکیہ بات نہیں ہوگی تو بے شک کرو۔ اب رسول تو ہے نہیں، اب کیا ہوگا؟ تو اب کتاب و سنت پر پیش کریں گے، اب علماء کتاب و سنت کے سامنے پیش کر دیں گے۔ اگر کسی دم دارو، کوئی عالم دین دم دارو کرتا ہے، پھونکا ماری کرتا ہے، اور وہ دم دارو بھلے اس کے تجربے سے مجرب ہے، ثابت شدہ ہے، فائدہ حاصل ہو چکا، تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی ضرر نہیں ہے، ہاں وہ شرک پر مبنی نہ ہو۔ اور اہل بدعت اور اہل شرک کے پاس بھی نہیں جانا، کیونکہ ان کے اعمال شرکیہ اور کفریہ اور بدعت پر مبنی ہوتے ہیں۔ تو عالم ہے کتاب و سنت کا اور بندہ ہے موحد اور توحیدی، اگر اپنے تجربے سے مجرب دم کرتا ہے، وہ بھلے کوئی مخصوص گنتی کے ساتھ بتائے، ہاں جی، اور جو الفاظ وہ پڑھ رہا ہے وہ شرک پر مبنی نہ ہو تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس حدیث پر جو ہے وہ ابو عمار عمر فاروق سعیدی صاحب حافظہ اللہ لکھتے ہیں، ایسے دم جن کے الفاظ اور مفہوم اور معانی واضح ہوں اور اس میں شرک موجود نہ ہو اور تجربے سے مفید ثابت ہو چکا ہو، تو ان سے فائدہ حاصل کرنا کیا بنتا ہے؟ ان سے فائدہ حاصل کرنا جائز بنتا ہے، ہاں جی۔ اب اس حدیث میں یہ جو حضرت عوف بن مالک کی روایت تھی، نبی پاک علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ گنتی اتنی رکھو یا اتنی رکھو، ہاں جی، آپ نے فرمایا اس دم کے اندر شرک نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا جی، اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ کتاب و سنت کے حاملین وہ شرک اور بدعات سے دور ہیں، مبرہ ہیں، اور یہ خود، ہاں جی، خود باقی لوگوں کی بھی اس بات پر یہ گواہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، وہ جیسے ایک دیوبندی صاحب سے غالباً، اور ان سے کسی نے سوال کیا کہ فی زمانہ لوگ دھڑا دھڑ دھڑیوں کے حساب سے اہل حدیث ہو رہے ہیں، کہا لوگ اس لیے اہل حدیث ہو رہے ہیں کہ اہل حدیث کے ہاں شرک اور بدعات کا وجود نہیں ہے۔ تو عالم کے تجربے سے اگر کوئی دم ثابت ہو اور وہ کوئی مخصوص گنتی کر کے دم کرے یا بتائے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں۔ یہ ابو داؤد کتاب الطب میں ہی ابھی میں موجود ہوں، باہر نہیں نکلا ہوں، یہاں 3896 نمبر کی حسن درجے کی روایت ہے، اور روایت کے راوی حضرت خارجہ بن سلط التمیمی ہیں، وہ اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ انہو اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاسلم، خارجہ بن سلط التمیمی کے چچا جان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے اور مسلمان بھی ہو گئے، اور پھر جب واپس نکلے، یعنی وہاں سے نبی پاک علیہ السلام سے واپس ہوئے اپنی بستی یا علاقے کی طرف، تو راستے میں ایک بستی اور ایک قوم پر سے گزرے، ہاں جی، تو فمر علی قوم عندہم رجل مجنون، ایک قوم کے پاس سے گزرے، وہاں ایک دیوانہ بندہ تھا، پاگل مینٹل آدمی تھا جسے لوگوں نے زنجیروں کے ساتھ باندھ رکھا تھا۔ تو اس پاگل کے گھر والوں نے خارجہ بن سلط کے چچا سے کہا کہ ہمیں خبر ملی ہے کہ تمہارے صاحب جو ہیں وہ بڑی خیر والے ہیں، تو تمہارے پاس کوئی ایسا دم یا ایسی کوئی چیز ہے کہ ہمارے اس مینٹل کا، پاگل کا علاج کر دو۔
تو خارجہ بن سلط کہتے ہیں کہ میرے چچا نے فاتحہ پڑھ کر کے اس کے اوپر دم کیا اور انہوں نے اسے 100 بکریاں دیں۔ دیگر روایات کے اندر ہے کہ ان کے چچا جناب 3 دن تک جو ہے وہ صبح اور شام، یہ 3 دن والی 3901 نمبر کی روایت ابو داود میں حسن درجے کی۔ خارجہ بن سلد کے چچا جان چاچو وہ 3 دن اس مینٹل اور پاگل کو صبح شام فاتحہ پڑھ کر کے دم کرتے رہے۔ اچھا پھر اور کیا کرتے؟ اپنا تھوک جمع کرتے اور اس کے اوپر پھونک دیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ جب میں سورت مکمل کرتا تو اپنا تھوک جمع کرتا اور اس پر پھونک دیتا تھا۔ تو اس سے کیا ہوا کہ وہ پاگل پر جو کوئی ہوائی چیزیں تھی نا اس پاگل پر کوئی جنات وغیرہ کا چکر تھا، تو وہ پاگل خارجہ بن سلد کے چاچو جان کے 3 دن فاتحہ پڑھ کر کے دم کرنے سے ٹھیک ہو گیا۔ لو جی پاگل کا علاج ہو گیا۔ اب یہ کیا؟ یہ خارجہ بن سلد کے چاچو جان کا تجربہ تھا۔ ہاں جی، ویسے فاتحہ پر نبی پاک علیہ السلام کی احادیث بھی موجود ہیں، لیکن ان حضرت صاحب کا یہ تجربہ تھا۔ اور مزے کی بات اس میں کیا ہے، لطف کی بات اس میں ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ وہ آیا، مسلمان ہوا اور کچھ وقت بعد وہ واپس بھی چلا گیا۔ یہ نہیں کہ اس نے یہاں نبی پاک کے پاس کوئی درس نظامی کیا، کوئی 6 سالہ 50 سالہ 20 سالہ عالم دین کا کورس کیا، نہ یہاں وہ رہ کر قرآن کا حافظ بن کر گیا۔ جتنا قرآن اس کو یاد تھا اس نے فاتحہ اس میں سے پڑھ کر کے دم کر دیا اور مریض چنگا ہو گیا۔ اور مریض بھی کون تھا؟ مریض بھی پاگل تھا، یعنی مینٹل آدمی تھا۔ اچھا ایک اور، تو کیا دم کرنے والا اجرت لے سکتا ہے؟ جی ہاں، جیسے انہوں نے اجرت وصول کی۔ اب انہوں نے پوچھا کہ ہم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ انہوں نے تو ہمیں بکریاں دی ہیں اور یہ چیزیں دی ہیں، تو کیا ہم کھا سکتے ہیں؟ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل فلا امری، کھا میری عمر کی قسم، جو تجھے دم کرنے کی بدولت ملے کھا، فلا امری میری عمر کی قسم۔ تو یہ عمر کی قسم کھانا، زندگی کی قسم کھانا، یہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک کے لیے خاص تھا، کیونکہ اللہ نے آپ کی عمر کی قسم کھائی، فلا امرک انہم لفی یا لا امرک انہم لفی سکرتہم یامہون۔ بہرحال یہ ایک علیحدہ ایشو ہے۔ آپ نے فرمایا من اکل برقیۃ باطل، ہاں جی، کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو باطل دموں کے ساتھ کھاتے ہیں۔ لقد اکلت برقیۃ حق، تو نے تو حق دم کے بدلے کھایا ہے۔ ہاں علماء کا یہ ضرور کہنا ہے کہ یہ دم دارو کو باقاعدہ بزنس بنا کر کے اڈے لگا کر کے بیٹھ جانا، یہ کوئی درست یا اچھا معاملہ معلوم نہیں ہوتا۔ تو یہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جی اپنے تجربے کے ساتھ فاتحہ پڑھ کر کے دم کی، 3 دن دم کی۔ اب بندہ پوچھے نا کہ یہ 3 دن صحابی نے کہاں سے نکالے؟ کیا اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ 3 دن دم رکھنا؟ بھئی سیدھی بات ہے، اس اہل حدیث کا خارجہ بن سلد کے چاچو کا یہ تجربہ تھا۔ تو دم کے الفاظ شرک پر مبنی نہ ہوں، وہ چاہے جتنے دن دم رکھ لے، ہاں جی، وہ جس وقت دم رکھ لے کہ وہ صبح شام دم کرتے رہے، اور جتنی گنتی کے ساتھ دم کر لے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح یہاں وہ حدیث بھی موجود ہے کہ صحابہ کرام کا ایک قبیلے پر سے گزر ہوا۔ لو جی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی ہیں، 3900 کی یہ روایت ہے صحیح سند کے ساتھ۔ ابو سعید کہتے ہیں ان راحتن من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر کے صحابہ کی ایک جماعت کہیں جا رہی تھی۔ انطلقوا فی سفرۃ سافروها فنزلوا بحی من احیاء العرب، ان کا ایک عرب کے قبیلے کے پاس جا کر گزرنا ہوا، پڑا ہوا، تو وہ لوگ ان کے سردار کو کسی چیز نے ڈس لیا۔ وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس کوئی دم دارو کرنے والا ہے،
کوئی ایسی چیز ہے جو ہمارے سردار کی تکلیف کو دور کر دے، فائدہ مند ہو جائے؟ تو صحابی نے کہا کہ جی ہاں ہے، اور ان صحابی نے جا کر جو ہے وہ ان کو دم کیا، ہاں جی، اور انہوں نے انہیں کتنی بکریاں دے دی؟ 40 بکریاں دے دی۔ اللہ اکبر! یہاں ان لوگوں نے انہیں 40 بکریاں دے دیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب یہ صحابہ کی جماعت پہنچی تو سارا قصہ بیان ہوا، تو نبی پاک علیہ السلام نے پتہ کیا کہا؟ اہل حدیث ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ علماء سے الرجی کھا لے، یہ پھر اہل حدیث نہیں ہوگا، یہ گمراہ بندہ ہو جائے گا، ہاں جی۔ تو یہاں بہت خوبصورت الفاظ ہیں، سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے کے الفاظ ہیں۔ اللہ اکبر! صحابہ کی یہ جو دم کرنے والی، ان میں سے جو دم کرنے والا تھا، وہ جب یہ جماعت نبی کے پاس پہنچی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں سے کہا من این علمتم انہا رقیۃ، یہ ہے اہل حدیث۔ یہ آپ کو کس بے وقوف نے کہا کہ اہل حدیث ہونے کا یہ مطلب ہے کہ آپ علماء کتاب و سنت سے الرجی کھا لو؟ علماء کتاب و سنت سے الرجی کھانے والا وہ اپنے متعلق سوچ لے۔ اب ان صحابہ نے خود ہی اسے دم رکھا، فاتحہ پڑھ پڑھ کر کے، ہیں جی، اللہ اکبر، فاتحہ پڑھ پڑھ کر کے دم رکھا۔ حضور کے پاس آئے، سارا قصہ بتایا۔ حضور پوچھتے ہیں من این علمتم انہا رقیۃ، یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ یہ دم نبی پاک نے نہیں بتایا تھا، وہ صحابی نے اپنے تجربے سے رکھا۔ آج تمہیں بات کہی جائے کہ علماء کتاب و سنت نے بتایا تو کہا جناب ہم تو نہیں مانتے۔ کس بے وقوف نے کہا ہے کہ یہ اہل حدیث کے اصول ہیں؟ جہاں تقلید کرنا حرام کام ہے، وہیں علماء سے الرجی کھانا بھی حرام کا کام ہے، تو اس الرجی کا علاج کرواؤ۔ من این علمتم انہا رقیۃ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں تمہیں کہاں سے پتہ چلا کہ یہ دم ہے؟ تم نے فاتحہ پڑھی اور دم رکھا، تمہیں کہاں سے پتہ چلا؟ اب بتاؤ، نبی پاک نے تو نہیں بتایا تھا، تو کرتے نہیں انکار، ہاں جی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسنتم، شاباش شاباش۔ یہ احسنتم کا کیا مطلب ہے؟ مطلب ہے شاباش، ویری گڈ، تم نے بہت اچھا کیا۔ اور فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے جو بکریاں ملی ہیں نا وہ آپس میں تقسیم کر لو اور میرا حصہ بھی نکالو، میں تمہارا استاد ہوں نا، فاتحہ میں نے پڑھائی تھی، ٹھیک ہے؟ شاگردوں کو چاہیے کہ کبھی کچھ کہیں سے مل جائے تو اپنے استاد کو یاد رکھا کرو، اللہ کے بندو، ہیں؟ تو حضور نے فرمایا احسنتم، شاباش، ویری گڈ، تم نے بہت اچھا کیا، ہیں؟ اب ان بکریوں کو تقسیم کرو اور میرا حصہ بھی نکالو۔ تو یہ جو بھائی صاحب فرما رہے تھے نا کہ علماء کتاب و سنت کا تجربہ ہو تو یہ کیوں قبول ہے، یہ بدعت ہے، او اللہ دے بندیا، یہ بدعت نہیں ہے، یہ تو مستحسن عمل ہے۔ حضور فرما رہے ہیں احسنتم، من این علمتم انہا رقیۃ، من این علمتم انہا رقیۃ، لگاؤ اس نبی کے فرمان کو رٹے اور کرو اپنی اصلاح۔ وہ لوگ جن کو علماء سے الرجی ہو چکی ہے، اللہ اکبر۔ اللہ حی کریم سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں علماء کا پلو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کے سوالات اور خالص 24 کیرٹ کا کتاب و سنت واٹس ایپ پر مجھ سے جڑنے کے لیے 031279740520 0345982702 آپ کا بھائی